میں دو چیزیں سے میں چھوڑ کر جاؤں گا تمہارے پاس، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو کیا چیز ہے؟ ترکین مرائن. دو چیز: سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دو چیزیں ایسی ہیں، گارنٹی دے رہے آدمی کہ جو نے اس دو چیزوں کو پکڑ لے گا، میری اس کتاب کو پکڑے گا اور میں نبی کی سنتوں کو پکڑ لے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، وہ کبھی اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا، وہ کبھی غیر قوموں کی نقل نہیں کرے گا، وہ کبھی بدنام نہیں ہوگا، سبحان اللہ وہ ایک عزت دار انسان ہوگا. سبحان اللہ. اب ہم جو ہوئے ہیں خراب، جو اب سخت ہمارا حال ہے، وجہ اس کی یہی ہے کہ ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا. نہ قرآن سے ہمارا تعلق ہے اور نہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے. کیونکہ ہم اس سے دور ہٹ گئے تو ہم گمراہ ہو گئے. اور گمراہی کی نشانی ہے جو ہمارے پاس ہے. اس وقت کوئی اپنی اصل نہیں ہے، کوئی کلچر ہمارا نہیں ہے، کوئی ہماری تہذیب نہیں ہے، کوئی حساب نہیں ہے، کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کچھ پتہ نہیں، کیا ضروری ہے کیا نہیں ضروری، کوئی زندگی کا سٹیٹس ہے ہی نہیں ہمارے پاس. وجہ تو قرآن نے بتایا. تو قرآن دیا اللہ نے ہمیں، اور قرآن دینے کے بعد پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اس کے ساتھ تم نے نسبت بھی رکھنی ہے. نسبت یہ نہیں ہوگی کہ آپ نے حفظ کر لیا، قاری بن گئے، پڑھ لیا، پڑھا لیا. کہنا جو افضل ترین انسان وہ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھایا اور پڑھا. کیا چیز دونوں؟ یعنی وہ انسان افضل ہے جس نے اس قرآن پہ عمل کیا ہے. پڑھایا پڑھا مطلب یہ نہیں آپ الف با پڑھا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں میں پڑھا رہا ہوں تو بہترین انسان ہوں گے، نہیں. کریکٹر بنا اس کا، عمل زندگی میں. پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، ٹیچ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے. ٹیچ کروں یہ نہیں ہوتا بھئی میں نے پڑھا دیا تو میں افضل ہو گیا، نہیں نہیں، وہ تو اور معاملہ ہے. یہاں پڑھانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ اس قرآن کو عملاً اپنی زندگی میں لانا چاہتا ہے. پڑھنے سے تھوڑا ختم ہو جاتا ہے کہ قرآن پڑھ لیا، ایک حفظ کر لیا، قرآن ختم کر لیا تو قرآن سے ہمارا تعلق ہو گیا. یہ تعلق نہیں ہے. صحیح حدیث میں کہ قرآن کے ساتھ 5 تعلق انسان کے ہوتے ہیں مومن کے. آج ليلۃ القدر ہے جو یہ ریمائنڈر ہمارے لیے بتا رہی ہے کہ قرآن سے تمہارا تعلق کیا ہے. لوگ کہیں جی ليلۃ القدر منائے کہ بس جی ساری رات جاگو، صلاۃ تسبیح پڑھو. یہی ہے نا ہمارا اسٹرینتھ ليلۃ القدر کا. ساری رات جاگ لیں جی، صلاۃ تسبیح پڑھ لیں، فلاں تسبیح پڑھ لیں، فلاں یہ کر لیں. پاگل کو جاگیں گے آپ، کیا کریں گے جاگ کے؟ جاگتے کیا مطلب؟ ہاتھی جاگن کتے تے تو اٹھتے. بولے شاہ کہتے کہ کتے جو ساری رات جاگتے ہیں وہ تیز سے اونچے ہیں. وہ جاگنے سے کیا ہوتا ہے؟ جاگنے کا مطلب ہے کہ ایسے جاگو کہ جس کا کوئی مقصد ہو. یہ جاگنے کی جو ٹرم آئی ہے جاگو، اس کا مطلب ہے اپنے ضمیر کو جگاؤ. آنکھوں سے نہیں جاگنا. آنکھوں سے جاگنے کی نہیں کہا کہ مشین ڈال کے آپ جاگ لیں. کیوں 1 روپے سے گریں؟ کیوں جاگو بس ہم ليلۃ القدر مل جائے گا، ہم بخشے جائیں گے. یہ کوئی بخشش ہوتی ہے؟ ایسے کیا سمجھے اسلام کو ہم نے؟ یہ ليلۃ القدر منا رہے ہیں بس ڈالی میں گر رہے کدھر ہو رہے سبحان علی کدوں علی دسنا یار نہیں لے صبح بس زبردستی جاگ رہے. جاگی کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو جگاؤ، اندر سے ویک کرو. بے وقوفو کیا حالات ہیں تمہارے؟ See around yourself. Where are you? Where you اولاد کہاں جا رہی ہے تمہاری؟ کس حالات میں ہو؟ کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کسی کا کوئی انداز ہے. یہ بتا رہی ہے رات کی جاگو. کیوں؟ موت بہت نزدیک ہے تمہارے سامنے. ایک جو نہیں مانتا اللہ کو تو جائے گا ہی. اس کو کیا پتا قرآن کیا ہے، اس کو کیا پتا اللہ کیا ہے، اس کو کیا پتا کہ دین کیا ہے، تو جائے گا. لیکن تم تو وہ ہو جو تیرا باپ بھی مسلمان، تیری دادا بھی مسلمان، مسجدوں کو تم جانتے ہو، ممبروں کو تم جانتے ہو، اذانوں کو تم سمجھتے ہو، گھروں میں تمہارے قرآن چپکا ہوا ہے، ہر جگہ تمہیں قرآن نظر آتا ہے.
تو تم سو چکے ہو. یہ رات کیا کہتی ہے؟ تم سو چکے ہو تو جاگو. یہ جگانی آئی ہے میری رات. بات سمجھ نہیں جاگنے کی آپ کو؟ جی ٹکرانا اور ایک دوسرے میں اس جگانے کے لیے پھر لوگ بہانا ڈھونڈ لیتے ہیں. چلو جی نعت خوانی کر لیتے ہیں, چلو جی فلاں چیز کر لیتے ہیں, فلاں کر لیتے ہیں. یہ کتنا فراڈ ہمارے دین میں آیا. آپ دیکھیں کس قدر ہم نے مس کر لیا اپنی زندگی کو. ہر چیز کو ایک سطح پہ لے کر آتے. بھائیو قبر میں آپ کیا جواب دیں گے؟ ہمیں تو اس پہ یقین ہے, مان رہے ہیں کہ قبر کے عذاب بھی ہیں, آخرت کے عذاب بھی ہیں, دوزخ بھی ہے, جنت بھی ہے, اور بہت جلدی ہے, بہت جلدی ہے. کل میں بھی جوان تھا, جوان ہوتا ہے آدمی, ہم بھی بہت گیم کھیلتے تھے, ہم بھی اچھلتے پھرتے تھے. آج وہ چیز نہیں ہے. بتدریج کس طرف انسان جاتا ہے. کل آپ بھی کچھ تھے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو یہ راز لیلۃ القدر کا ویک یور سیلف, جھانکو. دکھاتی ہے میں خبر بڑھا رہی ہے تمہیں, کوئی چیز نہیں بتائے گی تمہیں. اب ہمیں صرف اتنا سوچنا ہے, اگر تھوڑا صرف ضمیر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماننا ہے, یہ رات بہت بڑی رات ہے, یہ چینجنگ آف لائف ہے. آج اگر ہم اس رات کو منا لیں جیسے کہ منانا چاہیے, جاگ جائیں اندر سے, اللہ کی قسم جنت ہمارے سامنے کھڑی ہے. اتنی زبردست رات ہے. You should not need to wake up all night. Just give 3 minutes to Allah subhanahu wa ta'ala. Only 3 minutes. That's it. Put your all sin on one side and give this 3 minutes in this night to Allah subhanahu wa ta'ala. کوئی کچھ نہیں کر رہا, کرنے والی ایک ہی ذات ہے جو اوپر بیٹھی ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. اللہ کو ماننے والا, اللہ کو حبیب کو ماننے والا, قرآن سے تعلق رکھنے والا, اس کے ساتھ ایسے ہوگا. اس کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان کے لیے تو اپنے فرشتوں کو زمین پہ بھیج دیتے ہیں. یہ سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے. ہم مانتے کیوں نہیں چیز کو؟ اس کو والے نکالے, وہ دیکھو جی کتنا ظلم کرتا پیا, وہ دیکھو یہ تھے, دیکھو تھے. ان کا نہیں قصور, وہ تو کہیں پیچھے سے ڈوری چل رہی ہے کہ ابھی ذلیل نہیں ہوئے, کیونکہ ان کو ذلیل ہونے کے مستحق ہیں. انہیں اتنا کچھ میں نے دیا, اتنی سب سے اعلیٰ درجے کی کتاب دی, سب سے بڑا نبی دیا, اور وعدے میں نے ان کے ساتھ کیے صرف 2 چیز پر, کہ نہ قرآن کو چھوڑنا, میرے نبی کو نہ چھوڑنا, دنیا میں بھی آخرت میں تمہیں بلند کروں. انسان کچھ ضرورت کو ایکسپٹ کر لے. یہ بات مان رہے ہیں نا آپ؟ سن بالکل سیدھی سادھی باتیں ہیں. یہ لیلۃ القدر بتا دیا. میں نہیں آپ سے کہوں رات جاگیں اور جناب صلاۃ تسبیح پڑھیں, وہ تسبیح پڑھ لیں, آپ بخشے جائیں گے, جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ سب ڈرامے ہیں. جنت میں جاتے ہیں 3 منٹ اللہ کو دے دیں, 3 منٹ. اگر آواز نہ ہے اوپر سے تو بخشا گیا, تیری خاندان بخشا گیا. یہ وہ رات جس پہ کہا انا انزلنا. پہلے سنو جی, لیلۃ القدر کو لیے بیٹھے ہیں. لیلۃ القدر کدوں ہے؟ ہم نے تمہیں مل گئی ہے, ہمیں مل گئی ہے, فلاں کو مل گئی ہے. کیا مل گیا؟ لیلۃ القدر اس کو مل گئی ہے جس نے اللہ کے حضور میں توبہ کر لی. دیکھو بھائی تم مسلمان ہو؟ جی بڑے مسلمان ہیں, پکے مسلمان ہیں. اچھا تیرا قرآن سے تعلق ہونا چاہیے 5 والا. 5 points ہیں which you have to connect it with the Quran Hakim. 5 points. What are they? Number 1. کہتا ہے قرآن کے جو میں نے اتارا ہے, نازل کی ہے, اس میں 5 چیزیں ڈسکرائب میں نے کی ہیں. ان 5 چیزوں کا تعلق تیرے سے جڑنا چاہیے. نمبر 1, اس میں نے حلال بتایا اور حرام بتایا ہے. کیا بتایا؟ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے. اس کو چھوڑنا ہے, اس کو کرنا ہے. You have to connect yourself for this. جب تو اس دنیا میں رہے گا
تو تو نے دنیا اس طرح گزارنی کہ یہ میں کروں یہ حلال ہے یا نہیں ہے, یہ میرے صحیح ہے یا نہیں ہے, سود کھا سکتا ہوں جی, فلاں کام کر سکتا ہوں نہیں, یہ اور کی فرق پڑتا ہے, دنیا ہے تو یہ کام نہیں چلتا. اللہ کہتا ہے پھر میں آزماتا ہوں انسان کو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے. تو یو ہیو ٹو بی جج یور سیلف بائی دس بک. یہ بک کتاب تمہیں بتائی گی, بالکل ڈسکرائب کی ہے. پہلا کنیکشن حلال کو حلال سمجھو, حرام کو. تیسرا متشابہات, یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں قرآن کے اندر تمہیں سمجھ نہیں آئیں گی, پوائنٹس ہیں ایسے تو اس پہ جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس پہ ایمان لے آؤ. لیو اٹ ٹو می, ایک وقت آئے گا تمہیں سمجھا دوں گا وہ بات. اس جھگڑوں پڑو کے فرقے بنتے ہیں, جھگڑے بنتے ہیں, لڑائی ہوتی ہے, یہ کیوں ہے, یہ فلاں کی کوئی تعلق سے ہے ہی نہیں, میں نے کچھ چھپایا ہوا ہے. جب تو اتنا پاک صاف ہو جائے گا تیرے دل میں اتار دوں گا. الفمان میم بھی سمجھ, کاف سواد بھی سمجھ آ جائے گا, تو سب سمجھ آ جائے گا. اپنے آپ کو اونچا تو کر, قرآن کے ساتھ محبت تو کر. قرآن تجھے خود بتائے گا اس کا مطلب یہ ہے. مزہ آ رہا ہے لائلۃ القدر کا. میں بھی آپ کہتا بہت جی بڑی اونچی رات ہے, چلو جی جاگتے ہیں, چلو سلاتے تسبیح پڑھنے ختم تو وہ میں بھی بس یہ بات ہے. دین ہے ہمارا یار, کیا بیوقوف لوگ, کیسے دین کو بگاڑے ہم نے. ساری مسجدوں یہ ہو رہا ہوگا, ساری مسجد جگا رہے ہوں گے لوگوں. میں جگا نہیں نا, میں تو سنا رہا ہوں آپ کو. میں آپ کو بے آرام کیوں, میں تو 3 منٹس مانگ رہا ہوں آپ سے. ہے آرام کریں, سوئے, اس کے بعد کھانا شانا تیار ہے, یہ بھی کھلائیں گے آپ کو ماشاء اللہ. ذکر بھی کریں گے, روٹین میں جائیں اپنی زندگی کے, کام کریں, دولت کمائیں, مال کمائیں اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ نے کہا. ریسپیکٹفل زندگی گزاریں. کسی سے منع کیا اللہ تعالیٰ, یہ دنیا ہمارے لیے. جاب کریں, بزنس کریں, کاروبار کریں, امیر ہوں, جو کچھ بھی کریں, سب ہوگا کس میں, اس کتاب کے ذریعے سے ہوگا. امیر ہونا ہے, دیکھیں امیر کیسے ہو سکتے ہیں, سود سے نہیں, حرام کاری سے نہیں, مال دبا کے نہیں, فضول حرکتوں سے نہیں. وہ امیر نہیں ہوتا آدمی, وہ تو سب سے بڑا غریب ہے. سب سے بڑا غریب ہے. جن کو ہم امیر سمجھ رہے ہیں نا آج, وہ سب سے بڑے غریب ہیں. ان کو حشر دیکھنا کیا ہوتا ہے. جن ملکوں میں بیٹھے ہیں نا بڑے امیر, امیر شریف, فلاں شریف, سب شریف ہی شریف ہیں سب. یاد رکھیں, غریب غریب ہی ہوتا ہے, امیر امیر ہی ہوتا ہے. امیر وہ ہے جس کو اللہ امیر کرتا ہے. امیر کون امیر ہے؟ امیر دولت سے نہیں ہوتا ہے, مال سے نہیں ہوتا, امیر دل سے ہوتا ہے. جس کے دل سے ہرس نکل جاتی ہے, لالچ نکل جاتا ہے, اور قناعت آ جاتی ہے. تو میں راضی اللہ تعالیٰ جڑا کچھ دیتا, مزہ آ رہا ہے جی. من ریچسٹ پرسن ہے دنیا, اس کی نیند بھی پیاری ہے, اس کے اوپر قرضے بھی کوئی نہیں, اس کو مصیبت بھی کوئی نہیں, پرابلم بھی کوئی نہیں, وہ اپنی مستی میں مست ہے. اس کے پاس ایک سائیکل, اور سائیکل چلتا ہے بڑا مزے کے ساتھ چلتا ہے, ٹھنڈی ہوائیں کے ساتھ چلتا ہے. نہ کسی مرسڈیز کو دیکھتا ہے, نہ بی ایم ڈبلیو کو دیکھتا ہے. جو دیکھتے پھر دیکھتے ہی رہتے ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ اس کو کہتے ہیں امیر. ایسے امیر بنے نا آپ, کیوں فضول حرکتیں کرتے ہیں؟ قناعت مانگے اللہ تعالیٰ سے, یہ دل مطمئن ہو جائے آپ کا. 10 پاؤنڈ دل مطمئن ہو جائے, 10 پاؤنڈ ہے, سبحان اللہ, اللہ تیرا شکر ہے. ایک چکن لیں گے, اس کو روٹی لیں گے, کھا کے سوئیں گے, کل پھر دے گا انشاءاللہ. ایسے ایسے مطمئن ہو. جن کے پاس دولت ہیں ان کی حال دیکھیں, وہ رجتے ہی نہیں, ان کا پیٹ بھرتے ہی نہیں ہے. یعنی آدمی کو گھن آنے لگتی ہے, یار اتنے پیسے گنتے کیسے ہوں گے, کیا کرتے ہوں گے یہ لوگ, اس کا اڑا رہی ہے, اس کا پیسہ کھا گیا, اس کا پیسہ. نہیں کہتے ہیں ہمارے پاس ہے کچھ, پوچھو جو ہے کچھ. کرسمس لگی ساڑھی کوئی نہیں, وہی کرسمس ہی نہیں لگتی ابھی تک. ہر وقت رونا 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 رونا. یہ امیر ہے غریب, مجھے بتائیں کبھی اس چیز پہ نہ رہے. اللہ نے وعدہ کیا جس کا کہ میں رزق دوں گا, کسی کو زیادہ دوں گا, کسی کو کم دوں گا. کم دے رہا ہوں اس سے تو قناعت کر لے, ہیپی ہو جائے گا. زیادہ دے دو, اللہ کا شکر کر, خرچ کر. زبردستی نہ کھینچ لوگوں سے, زبردستی نہ جاگ. 8 گھنٹے کام کر, 15 گھنٹے کام نہ کر, صحت خراب ہو جائے گی تیری.
8 گھنٹے میں جو ملنا تجھے مل جائے گا. ایسا فوج 10 گھنٹے ٹیکسی چلا رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، آنکھیں باندھ، یہ اس سے نہیں پیسہ بنتا. اپنے ایسے کام کو، جسم مضبوط رہے، جسم قائم رہے، عبادات میں مزہ آتا رہے، نماز کوئی قضا نہ ہو. دیکھیں کتنی برکت ہے اس کی اسٹینڈرڈ دوست. تو کیسا تعلق؟ پہلا قرآن سے ہمارا تعلق کیا ہوگا؟ پہلا اس کے حلال کو حلال سمجھیں، نمبر 1 حرام کو حرام سمجھیں، نمبر 3 مشابہ چیزوں کو ایمان لے آؤ، جھگڑے کی کوئی بات نہیں. چیز محکم کہ جو اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے اس کو بجا لاؤ. کون دے گا ہمیں حکم؟ اللہ نے، میں تو چلا جاؤں گا، نبی بھی کوئی نہیں آئے گا، تو تمہیں حکم کون دے گا؟ یہ میری کتاب دے گی، اور اس کی کتاب کی وضاحت میری سنت کرے گی. اور وہ تمہیں حکم سمجھ نہیں آ رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ پرواہ نہ کرنا، کو ٹو مائی سننا، اور سنت کے پرچار کرنے والے، پھیلانے والے میں 1 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ چھوڑ کے جا رہے اپنے صحابہ، اور ان کی تعداد کی، اور کہا کہ وہ ہر صحابی ایسا ہوگا ستارے کی طرح، جس ستارے کو تو چمک میں چلا جائے وہ تیرا ہے. قرآن سے تعلق، میں اللہ نے بھی فرمایا کہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں اور اپنی سنت کو چھوڑ رہا ہوں، 2 چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں. جب اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو تیسری چیز ایک ایسی ہوگی جس کے بعد تم انسان بن جاؤ گے، پیدا ہوگی. بس 3rd ون جو اس میں سے چیز پیدا ہوگی، جب آپ قرآن سے تعلق رکھیں گے، یعنی سنت پہ چلیں گے، تو ایک چیز ایسی پیدا ہوگی کہ آپ بہت بڑے انسان بن جائیں گے، اور وہ ہے اخلاق حسن. جس کی مثال نہیں ملتی. کیا اخلاص ہے؟ کسی نے ظلم کیا آپ نے معاف کر دیا، کسی نے گالی دیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، کسی نے بدخوئی کی آپ نے میں تجھے معاف کرتا ہوں، غلطی کسی کو اس کو چھوڑ دیا. ہمارا قرآن بھی پڑھتے ہیں، اپنا سنت بھی کہتے ہیں، لیکن جو دشمنی ہے، بغض، شرارتیں دل کے اندر، مسجدوں میں جھگڑے، خانقاہوں میں جھگڑے، کوئی جھگڑا ایسی اس میں آپس میں اختلاف نہ ہو. اس اختلاف کی وجہ سے اتنا بڑا اسی میں ایونٹ دکھایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی ظاہر ہوتا ہے سب چیز، لیکن ایک ایسا طریقہ اللہ نے بتایا اس رات کے بارے میں. ابھی یہ رات ڈکلیئر نہیں ہوئی تھی لیلۃ القدر کی، بس کہا تھا کہ اس رات ایک رات ہے اس مہینے میں بہت بڑی رات ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا بھائی اس رات کو تلاش کرنا ہے. ہم نے صحابہ سے کہا بہت بڑی رات ہے جی، کیسے تلاش کرنا ہے؟ کہ آؤ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. یہ وہاں سے اعتکاف چلا ہے. بیٹھ گئے پہلے شروع میں نبی کی صحابہ بھی بیٹھ گئے. 10 دن گزرے، کہتے نہیں کوئی اطلاع نہیں ہے. اچھا جی کیا کریں؟ پھر بیٹھتے ہیں. پھر بیٹھ گئے. آپ نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا ایک دفعہ، پھر بیٹھ گئے. اب وہ بھی نہیں ہے. 20 دن 2 اشرے گزر گئے، پھر بھی کوئی رپورٹ نہیں آئی. اللہ کے نبی نے بھائی ابھی بھی کوئی رپورٹ تو نہیں آئی، لیکن اتنا پتہ چل گیا ہے مجھے کہ اب جو وہ رات ہے لیلۃ القدر وہ 3رے عشرے کے اندر ہے. اتنی ہنٹس مجھے مل گئی تو ہونا بھی تم بیٹھو اس میں. صحابہ پھر بستر کھول کے پھر بیٹھ گئے تیسری رات. پھر نبی پاک نے کہا کہ بھائی اب مجھے اس رات کا بھی بتا دیا گیا ہے، بتا دیا مجھے، سمجھ گیا، میں بتاتا ہوں. تاکہ یہاں تک بات ہوگی تھی، کتنی زبردست گریٹ بات ہوتی ہے. تو آپ بتانے کے لیے باہر چلے تو کیا ہوا؟ دیکھا کہ 2 انسان آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں مسلمان. آپ اس جھگڑے میں پہنچے، ان کو صلح کرانے لگے. جھگڑا اتنا دیکھا تو اس کے بعد وہ چیز آپ کے ذہن سے اللہ نے محو کر دی. اکثر حقیقت کیا تھی اس میں؟ پہلی چیز سنیں اس میں حکمت کہ اللہ کے نبی نے اتنی بڑی بتایا. یہ پوائنٹ دیکھیں آپ کہ جب بھی آپ کسی چیز کو حاصل کرنا چاہیں گے جستجو اور کوشش چاہیے. اس میں پلیٹ میں نہیں ملتی یہ چیز. تو فرمایا کہ اگر تم نے لالتوں کو دیکھنی ہے تو آرام سے نہیں ملے گی. یہ ایک مجاہدہ کرایا ان سے بتانے کے لیے کہ ہر بڑی چیز کے لیے آپ کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ورنہ آپ کے اللہ کا ولی ہے تو ایسے نہیں بنتا. جائیں کسی شیخ کے پاس بیعت ہوں، ہاتھ میں توبہ کریں، مجاہدہ کریں، تصفیہ کریں، اس کے بعد رزلٹ نکلتا ہے تو ولی ہو گیا.
اس کا نام تو تزکیہ ہے. سبحان اللہ. ہم کہتے ہیں منٹ میں ولی ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے نبی نے یہ چیز بتائی ہے. اللہ کے نبی کو اطلاع تھی نبی کے اللہ کی طرف سے، لیکن ایک ساتھ ٹریننگ دیتے ہیں، امت کو ٹریننگ دی ہے کہ جب بھی کسی چیز کی تمہیں چیز چاہیے ہوگی اس کے لیے سب سے زیادہ کوئی محنت کرنی پڑے گی تمہیں. تو پہلے اشرے میں محنت کرائیے، دوسرے اشرے میں محنت کرائیے، پھر تیسرے اشرے میں یہ بتایا آپ نے. ابھی بھی نہیں پھر بھی بتا سکتے تھے کیونکہ پتا تھا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ سب سے گندی چیز یہ برکت والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے، فرشتے اترتے ہیں. تو فرمایا جب انسان کے اخلاق کیسے ہو جائیں گے، لڑائی اور جھگڑے والے ہو جائیں گے، بدتمیزی ہو جائیں گے، تو تمام برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اب سن رہی بات اب تو فرمایا نہیں اب نہیں بتاتا رہا کہ تم اس قابل نہیں ہو، تم پہ اللہ کی رحمت میں پھنسے ہو. ہمارا کیسٹر نہیں ہے، کیونکہ جب رسول کی سنتیں اور قرآن کی اطاعت ملتی ہے تو کیا پیدا ہوتے ہیں؟ اخلاق کے حسنہ پیدا ہوتے ہیں. اگر اخلاق سے حسنہ پیدا نہیں تو سمجھے ابھی ہمارے کمی ہے، صحیح تربیت نہیں ہے. غصہ یا ناک پہ لگاؤ، جھوٹ بولنے میں ماسٹر ہو، فراڈ کے چیمپئن ہو، ایک دوسرے کٹ کٹا کرتے ہوں، ہاتھ ملاتے غیبت کرتے ہوں، تانے بازی کرتے ہوں، بجائے کسی کی اصلاح کریں پہلے اس کو تانا مارتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، جرس رکھتے ہیں. نمازیں بہت پڑھتے ہیں، داڑھی بہت بڑی ہیں، امام بہت پہنتے ہیں، کرتبی خان کا بھی یہ کام ہے. سبحان اللہ. رزلٹ کیا نکلا آپ کی چیز کا؟ چیک یور سیلف. مجاہدہ چاہیے دوستو. اگر ایک غلطی کرے آپ معاف کر دیں اس کو، وہ آگے بڑھا آپ پیچھے ہٹ جائیں. نہیں اتنی ضرورت ہمارے میں نہیں ہے. نہیں اسلام تو یہی ہے. اسلام نہ نمازوں کا نام ہے، نہ حجوں کا نام ہے، نہ عمرے کا نام ہے. اسلام حسن اخلاق کا نام ہے.